سے کریں. کام تھک کے بھی ہو ہی جاتا ہے, پریشان ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے. لو انہیں بھی ایک خرچہ پہ گیا معاذ اللہ, اس طرح بھی ہو ہی جاتا ہے. لیکن اگر بندہ ذرا ذوق سے لے تو لطف لے, ذرا اس کا ذرا مزہ اس کو آئے تو پھر ذرا طبیعت دوبالا ہو جاتی ہے. خوش دلی سے خوبصورت کر کے قربانی کی جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار تھا اس عمل خیر کے ساتھ کہ حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے, بیٹا یہاں ذرا میرے قریب نہیں آ جاتی؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تیرا قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا. سیدہ فرماتی ہے میں قریب آ گئی تو کریم فرمانے لگے, فاطمہ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے, اللہ تعالیٰ ذبح کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے. 70 گنا زیادہ اللہ اس کا وزن کر کے قیامت میں اجر عطا کرے گا. قربان جاؤں سیدہ پاک کے, کیا پیار ہے حضور کی امت سے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے گئے؟ فرمایا نہیں, میری ساری امت کے لیے, یہ سب کے لیے فضیلت ہے, یہ سب کو ملے گا اعزاز. تو خوش دلی سے قربانی, ذوق سے قربانی. چلو نام بھی لے لے دی, فوٹو سٹیٹس تے لگے گی تو کچھ نہیں ہونے لگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ نام بھی اگر بھینس کے ساتھ اور گائے کے ساتھ فوٹو آئے گی تو کوئی ایسا مسئلہ کہاں, قوم ساری الجھ گئی ہے. اللہ جانتا ہے اتنی غیر سنجیدگی ٹھیک نہیں ہوتی. اس طرح پھر انسان خوابوں کی دنیا کا آدمی ہو جاتا ہے, وہ کسی اور دنیا میں زندہ ہوتا ہے. حقیقت حال والے لوگ یہ طریقہ اختیار نہیں, یہ غیر سنجیدگی ہے. آپ سنجیدہ رہیں, آپ نے قربانی دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس میں جس حد تک ہو سکے. اور یہ اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اخلاص کے بڑے لوگوں نے تشریح کی, پر امام قرطبی کا قول بھا گیا میرے دل کو. امام قرطبی فرماتے اخلاص ایک راز ہے, مخلص ہونا ایک راز ہے, اخلاص ایک راز ہے. جناب کس کے درمیان؟ فرماتے ہیں بندے اور اس کے رب کے درمیان. یہ بندے اور اس کے مولا کا راز ہے اخلاص, اور اخلاص نہ ہو تو ہلاکت ہی ہلاکت. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سینکڑوں کتابیں دیکھ کر, ہزاروں لاکھوں صفحے کھنگال کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ علم کے بغیر ہلاکت ہے, اور علم ہو اور عمل نہ ہو تو پھر بھی ہلاکت ہے. اور فرماتے ہیں علم بھی ہو عمل بھی ہو, اخلاص